डियर स्टूडेंट्स, डिस्कोर्स एनालिसिस सीरीज का हमारा 5वां लेक्चर मेंटल मॉडल्स और डिस्कोर्स मॉडल्स के हवाले से है। जहाँ तक हमें ये पता है कि देखिए, डिस्कोर्स की जो प्रोडक्शन या कॉम्प्रिहेंशन या रिसेप्शन है, उसमें डिस्कोर्स के 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम टेक्स्ट बोलते हैं, दूसरे को हम सोशल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं और तीसरा है कॉग्निशन। जहाँ तक टेक्स्ट का ताल्लुक है, हमने अपने सेकंड लेक्चर में टेक्स्ट और डिस्कोर्स के फ़र्क और डिस्कोर्स में टेक्स्ट की क्या अहमियत है हमने डिस्कस किया था। जहाँ तक सोशल कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक है, तो हमने अपने थर्ड लेक्चर में सिचुएटेडनेस ऑफ मीनिंग्स की बात करते हुए सोशल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी किया था। आज का हमारा लेक्चर कॉग्निशन या ह्यूमन माइंड और डिस्कोर्स के इंटरेक्शन के बारे में है। जहाँ तक कॉग्निशन या डिस्कोर्स के ताल्लुक की बात है, तो हमारा आज का लेक्चर 2 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। नंबर 1, हाउ डज ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डज रिकॉग्निशन वर्क? कि कैसे इंसानी जहन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और जो हमारा चीज़ों को पहचानना या जो आइडेंटिटी है, उसको कैसे फॉर्म करता है। दूसरा सवाल जो है उसका ताल्लुक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कोर्स एंड ह्यूमन माइंड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस और कॉग्निशन। मीन डिस्कोर्स इंसानी जहन, इंसानी तर्ज फ़िक्र या कॉग्निशन के दरमियान क्या ताल्लुक है। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, हाउ डज ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डज रिकॉग्निशन वर्क, तो इसका एक जवाब तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी में मौजूद है कि एक स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस के नतीजे में हमारा जो माइंड है उसको प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलस से मुराद है कोई जहन से बाहर, कोई आउटर इन्वायरमेंट से जो हमें कोई प्रिक या कोई हमें कोई ज़रूरत महसूस होती है कुछ बात करने की या सोचने की। जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, ह्यूमन माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अच्छा, उस इंफॉर्मेशन को ह्यूमन माइंड कैसे प्रोसेस करता है, इस को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन माइंड वर्क्स विद पैटर्न्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। Pattern recognition, human mind is a pattern recognition device, though ever ready to adopt and transform such patterns as context changes. जो इंसान का जहन है, ये असल में पैटर्न रिकग्निशन डिवाइस है। मीन इंसानी जहन में पहले से पैटर्न्स मौजूद होते हैं और उन पैटर्न्स के नाम भी मौजूद होते हैं। जैसा कि जब हम सबसे पहले किसी कार को देखते हैं, तो कार की शेप हमारे जहन में मौजूद होती है। अब उससे मिलती जुलती चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो या उससे थोड़ी बहुत मुख्तलिफ भी हो, तो हम उसको एक कार की हैसियत से पहचान लेते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैमर है, तो हैमर की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हैमर की एक शेप हमारे जहन में मौजूद है और हम उस शेप के लिहाज से किसी भी किस्म के हैमर को हैमर कहने के काबिल होते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न ह्यूमन माइंड में मौजूद होते हैं, दे आर नीदर टू जनरल नॉट टू स्पेसिफिक। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये या तो बहुत ज़्यादा जनरल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होते। इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल कार की रिकग्निशन ही है। अगर कार की रिकग्निशन बहुत ज़्यादा जनरल हो जाए और हम हर 4 पहियों वाली गाड़ी को कार समझना शुरू हो जाएं, तो फिर हम किसी वैन को भी कार समझेंगे, हम किसी ट्रक को भी कार समझेंगे और किसी और 4 पहियों वाली गाड़ी को भी कार समझेंगे। तो ये बहुत जनरल नहीं होता ये जना, लेकिन ऑन दी अदर एंड ये बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो कार हमने देखी, अगर वो कोई 78 या 80 मॉडल टोयोटा कोरोला है, तो क्या जाना अगर हम उसी को कार समझ लेंगे, तो कार के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जो डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट मॉडल्स बना रही हैं, हम उनको कार फिर नहीं समझेंगे। तो इसका ये मतलब है
کہ یہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں یہ نہ تو بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ بہت زیادہ جنرل ہوتے ہیں. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیز پیٹرنز آر ایکچولی مینٹل ماڈلز آر کاگنیشن آن دا بیسس آف وچ وی کمپریہینڈ ایکسپلین اینڈ دین ایکٹ اور ری ایکٹ. یہ جو پیٹرنز ہمارے ذہن میں موجود ہیں اصل میں یہی مینٹل ماڈلز ہیں اور یا یہ ہماری کاگنیشن ہے. اسی کاگنیشن کی بنیاد پر ہم نئی چیزوں کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر ہم اکارڈنگلی ایکٹ یا ری ایکٹ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ کاگنیشن یا مینٹل ماڈل اصل میں ہمارے ذہن میں موجود پہلے سے انفارمیشن یا سوچ کا انداز ہے. جو بھی نئی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہم پہلے سے موجود انفارمیشن یا سوچ کے انداز کے لحاظ سے ہی اس کو نہ صرف کمپریہنڈ کرتے ہیں بلکہ ایکسپلین کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے یہ جو کاگنیشن ہے یہ ہے کیا؟ اچھا، یہ جو ورڈ مینٹل ماڈلز اور کاگنیشن ہے میں اصل میں ان کو انٹرچینجبلی یا سینونیمز کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. 1975 میں چارلز فلمور نے مینٹل ماڈلز کی جگہ فریمز کا ورڈ یوز کیا تھا آلدو میننگ یہی تھے. اصل میں یہ فریمز یا مینٹل ماڈلز ہیں کیا؟ They are the simplifications about the world which leave out the complexities. یہ جو مینٹل ماڈلز ہیں ہمارے یہ دنیا کے بارے میں سمپلیفیکیشنز ہیں. ہمارے آس پاس جو بھی معاملات یا جو بھی عوامل ہو رہے ہیں ہم ان کو سمپلیفائی کرتے ہیں ان کو جنرلائز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا، یہ جو ہیومن مائنڈ ہے اس کی جو ایک بہت بڑی ٹینڈنسی ہے وہ سمپلیفیکیشن کی طرف ہی ہے. ایون ہم جو کمپلیکس سوشل پروسیسز ہیں ان کو بھی ہم سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات کسی واقعے کی بہت ساری ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں لیکن کامنلی انسانوں کی یہی خواہش یا کوشش ہوتی ہے کوئی ایک وجہ ڈھونڈ لی جائے اور اس ایک وجہ کو ہی کافی سمجھ لیا جائے. اور ہیومن مائنڈ نارملی کمپلیکسٹیز سے تھوڑا سا ایوائڈ کرتا ہے اور سمپلیفیکیشنز کی طرف اور اوور جنرلائزیشنز کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. اچھا، اسی مینٹل ماڈل کو وین ڈائک نے کہا کہ a mental model is a partial and subjective cognitive representation of reality. ہمارے ذہن کے اندر جو ایک یہ مینٹل ماڈل ایک پارشل اور سبجیکٹیو ریپریزنٹیشن آف ریالٹی ہے. اچھا، پارشل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہوتی بلکہ جانبدار ہوتی ہے. It is colored by our opinions, our world view, and it is very much subjective. یہ ہماری ہوتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی ریالٹی سے بہت ساری مختلف ہو لیکن ریالٹی کا جو پروٹوٹائپ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ ہمارا مینٹل ماڈل ہے. اچھا، نیکسٹ بات یہ ہے کہ یہ مینٹل ماڈلز اور ڈسکورس ماڈلز میں آخر فرق کیا ہے؟ مینٹل ماڈلز آر ایکچولی ڈسکورس ماڈلز. اچھا، مینٹل ماڈلز اصل میں ڈسکورس ماڈل ہوتے ہیں یا دوسری طرف ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ڈسکورس ماڈلز آر ریپریزنٹیشن آف مینٹل ماڈلز تو پھر بھی بات ٹھیک ہوگی. اصل میں جو کچھ ہمارے ذہن کے اندر ورلڈ کے بارے میں اپنی ارد گرد و نواح کے بارے میں جو بھی ایزمپشنز یا ویوز موجود ہیں وہ اصل میں ڈسکورس کے ذریعے ہی ریپریزنٹ کیے جا سکتے ہیں اور وہ جو ورلڈ ویو ہمارے ذہنوں کے اندر پہنچے ہیں وہ بھی ڈسکورس کے ذریعے ہی پہنچے ہیں. تو اس لیے جو بھی ہمارا ورلڈ ویو ہے اس کو بنانے میں اور اس کی ریپریزنٹیشن میں ڈسکورس کا بڑا اہم کردار ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹریم پوزیشن لے لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ماڈلز آر ایکچولی ڈسکورس ماڈلز. اچھا، کیوں ہیں؟ بیکاز دے فائنڈ دیئر ایکسپریشن اینڈ ڈو دا ریکگنیشن اینڈ بلڈنگ ٹاسک ان اینڈ تھرو ڈسکورس. کیونکہ مینٹل ماڈلز کی ایکسپریشن اور وہ جو بھی بلڈنگ ٹاسک کرتے ہیں وہ اصل میں ڈسکورس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ڈسکورس ماڈلز میڈیٹ بٹوین مائکرو ایکشنز اینڈ میکرو آئیڈیاز اور ایزمپشنز. ڈسکورس ماڈلز اصل میں تعلق قائم کرتے ہیں ہمارے ایکشنز اور ہمارے آئیڈیاز کے درمیان. کسی کا کیا آئیڈیاز ہیں یا وہ اس کا کیا ورلڈ ویو ہے وہ ہمیں اس کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے. ایکشنز اس کے فزیکل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکشنز اس کے ٹیکسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. These discourse models develop a habit of mind to oversimplify the happenings around us. اور یہ جو ڈسکورس ماڈلز کی جو ایک ٹینڈنسی ہے جو ہیومن مائنڈز کی بھی ٹینڈنسی ہے
وہ ہوتا ہے چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرنا. فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ پاورٹی کی کیا وجوہات ہیں تو دیر آر ملٹیپل ریزنز آف دا پاورٹی. لیکن ہو سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا کسی ایک وجہ کو پاورٹی کی وجہ سمجھ جو ہے نا بتاتے ہیں. جیسا کہ کوئی کہہ دے گا کہ کرپشن ہی سب سے بڑی وجہ ہے, یا کوئی کہہ دے گا کہ بھئی تعلیم کی کمی ہی سب سے بڑی وجہ ہے, یا مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, مینٹل ماڈلز اور جو ڈسکورس ماڈلز ہیں اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کاگنیٹیو ریپرزنٹیشنز ان میموری بوتھ انفلوئنس اینڈ آر انفلوئنسڈ بائی ڈسکورس. مطلب ڈسکورس اینڈ کاگنیشن آر میوچولی شیپڈ آر انفلوئنسڈ. Our cognition is shaped by discourse and is expressed through discourse. لیکن جو بھی ہماری کاگنیشن ہے, کاگنیشن کا مطلب ہے کہ پہلے سے موجود انفارمیشن یا ہمارا سوچنے کا انداز, یہ بنا وہ جو انفارمیشن ہمارے ذہن میں آئی وہ, یا جو ہمارا سوچنے کا انداز ہے یہ بھی تو ڈسکورس سے ہی بنا ہے. ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ ہم نے دیکھی یا سنی یا محسوس کی, اس سے ہمارا ایک ورلڈ ویو بنا. جو چیزیں ہو رہی تھیں, دیکھیں یا سنی, اٹ مینز وہ ڈسکورس ہے. اس ڈسکورس نے ہماری کاگنیشن کو شیپ کیا, اور پھر اس کے بعد جو بھی جو ہے نا انفارمیشن, نئی انفارمیشن یا نیا واقعہ ہوا تو ہم پہلے سے موجود انفارمیشن اور تھاٹ پیٹرن کے لحاظ سے ہی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنا ہی جو سوچ یا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی ہم ڈسکورس کے ذریعے ہی ایکسپریس کرتے ہیں. نیکسٹ ہے یہ جو ڈسکورس ماڈلز ہوتی ہیں یہ ایک طرح کی سیمیولیشنز ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر. سیمیولیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جو بعد میں ہونا ہے اس کو پہلے جو ہے نا کر کے دیکھ لیا جائے. ڈسکورس ماڈلز آر سیمیولیشنز دیٹ وی رن ان آور مائنڈ, بٹ دیز سیمیولیشنز آر ناٹ نیوٹرل بٹ دے کیری آر پرسپیکٹو. It foregrounds certain aspects and backgrounds others. ڈسکورس ماڈلز اصل میں کیا ہیں, سیمیولیشنز ہیں. اس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو فار ایگزامپل کسی نے اگر شادی کرنی ہے تو اس کی شادی کیسی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائے گا شادی کی کہ شادی میں بہت سارے لوگ آئیں گے, یا اس کو نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے, یا اس کو بہت سارے گفٹس ملیں گے, یا یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جو وہ انجام دے گا, یا وہ اپنے فیورٹ پرسن کے ساتھ اس کو اگلی ساری زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اب یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں, ان باتوں میں سے کچھ باتیں بعض لوگوں کے لیے زیادہ اہم اور بعض لوگوں کے لیے کم اہم ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پرسپیکٹو کا کلر رکھتے ہیں. اس میں بعض چیزیں ہم فور گراؤنڈ کرتے ہیں, بعض چیزیں ہم بیک گراؤنڈ کرتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے, تو بعض لوگوں کا جانا چلیں بیڈ روم کے بارے میں خاص کانسیپٹ ہوگا, لیکن کیا چیزیں وہاں ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے, یہ ذہن میں جو سیمیولیشنز ہوں گی ہر انسان کی دوسرے انسان کے سے مختلف ہوں گی, اور وہ اس کی کاگنیشن کی بنیاد پر ہوں گی. We build different simulations on spot for different specific context as we are in. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیمیولیشن جیسے میں نے اپنے ایگزامپلس دی, ان کے علاوہ آن دا اسپاٹ بھی ہوتی ہیں. Our simulations are purpose built to help make sense of the situation we are in. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جس سچویشن میں ہم ہوتے ہیں اس سچویشنز کو سمجھنے کے لیے بھی ہماری سیمیولیشنز جو ہے نا یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. Because we share the ways of looking at things with other members of various groups, we all have the capacity to form prototypical simulations. اور یہ جو simulations ہوتی ہیں نا یہ ایک ہی سوسائٹی میں لوگوں کی کافی حد تک سملر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر شادی کی سیمیولیشن کی بات کر لی جائے تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں شادی میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. فار ایگزامپل بہت زیادہ لوگوں کی دعوت کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, یا وہ ایک مذہبی سرمنی ہونا جس کو ہم نکاح کا نام دیتے ہیں. تو یہ تو کیا پروٹوٹیپیکل سیمیولیشنز ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ انڈیویجول بھی ہوتی ہیں. اس کو ہم انڈیویجول کاگنیشن اور ایک ہم کلیکٹیو کاگنیشن کا نام دے سکتے ہیں. اچھا, لیکن یہ جو سیمیولیشنز ہم نے کہا کہ دے آر کلرڈ بائی, اور یہ جو ہماری کاگنیشن ہے اصل میں یہ کیا ہوتی ہے, اٹ از کلرڈ بائی آور ورلڈ ویو.
They are our first thoughts are taken for granted assumptions about what is typical or normal. They are simplifications that leave out many complexities. एक तो ये है कि ये जो हमारे डिस्कोर्स मॉडल्स होते हैं ये हमारी assumptions हैं चीज़ों के बारे में, उनके टिपिकल, नॉर्मल या एटिपिकल या एब नॉर्मल होने के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो एग्ज़ाम्पल देता हूँ वो ऐसी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन का एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। खातून क्या होती हैं? जो कि सबमिसिव होती हैं, जो कि एक ख़ास तरह का लिबास पहनती हैं, जो एक ख़ास तरह से बिहेव करती हैं। ये क्या है? ये हमारे जहन में एक तरह का मेंटल या डिस्कोर्स मॉडल है जो कि हमने खातून कंस्ट्रक्ट की है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी खातून नज़र आ जाए जो कि ना उतनी सबमिसिव हो, ना उतनी मीकी हो, या उसने वैसा लिबास ना पहना हो, या कोई स्कर्ट पहनी हो, तो उससे क्या होता है कि हमारे लिए वो एटिपिकल हो जाती है। लेकिन अगर वो हमारे मेंटल मॉडल के मुताबिक हो तो वो हमारे लिए टिपिकल होती है। Simplifications in discourse models can do harm by implanting in and through action unfair, dismissive and derogatory assumptions about other people. फिर ये जो डिस्कोर्स मॉडल्स होते हैं ये दूसरे लोगों के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत भी पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है ना दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ या दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोगों के खिलाफ जो बातें या जो कहानियां हमने सुनी होती हैं वो असल में हमारे मेंटल मॉडल्स या डिस्कोर्स मॉडल्स को बना देती हैं। फिर हमारे जहनों या दिलों में उन लोगों के लिए नफरत या हेट्रेड के जज्बात मौजूद होते हैं जो कि अक्सर औकात गलत होते हैं। Because we share the ways of looking at things with other members of various groups, we all have the capacity to form prototypical simulations. अब होता यूं है कि जो दूसरे ग्रुप्स के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे मज़ाहिब के बारे में जो हमारा वर्ल्ड व्यू होता है वो अक्सर हमारी फैमिली का भी होता है या हमारे मुआशरे का भी होता है। तो इस तरह से वो हमारी जो टोटल कॉग्निशन है उसके अंदर मौजूद होता है। ये था हमारा डिस्कोर्स मॉडल्स और मेंटल मॉडल्स में फ़र्क, और डिस्कोर्स मॉडल्स और मेंटल मॉडल्स होते क्या हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे।